بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد عبدالرشید جنید، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان قیام امن کے لیے دونوں جانب سے جو پہل ہوئی ہے اس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ 25 فروری کو ہندوستان اور پاکستان کے فوج نے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ 2 جنوری 2016 عیسوی کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان حالات کشیدہ تھے، کیونکہ پٹھان کوٹ میں انڈین ایئر فورس کے اڈے پر دہشت گرد حملہ کیا گیا تھا۔ تب سے لے کر حالیہ عرصے تک دونوں ممالک کے درمیان دہشت گردی کے واقعات پیش آئے۔ پلوامہ میں CRPF کے قافلے پر دہشت گرد حملہ، لائن آف کنٹرول پر ہندوستان کی انتخابی کارروائی اور پھر پاکستان کی جنگی طیاروں کی ہندوستانی علاقوں میں دراندازی، بالاکوٹ پر ہندوستان کی سرجیکل اسٹرائیک جیسے واقعات سے ہند پاک کے درمیان فاصلے بڑھتے گئے اور کشیدگی اس قدر بڑھی کہ دونوں ممالک کے درمیان ہر قسم کے تعلقات تقریباً ختم ہو گئے۔ اس پس منظر میں قیام امن اور تعلقات کی بحالی کے لیے دونوں ممالک کا اقدام قابل قدر سمجھا جا رہا ہے۔ اگر تعلقات بحال ہوتے ہیں تو دونوں ممالک کے عوام اطمینان اور چین کی سانس لیں گے۔ سفارتی تعلقات اگرچہ کہ ختم نہیں ہوئے، مگر دونوں ممالک کے درمیان عوامی رابطے مسدود ہیں، کھیل کے رشتے ختم ہو چکے ہیں۔ یہ بحال ہو جائیں تو ہندوستان کی صورتحال ہی بدل جائے گی۔ 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات میں کامیابی کے لیے مرکزی حکومت کی حکمت عملی، بنگال اور آسام کے لیے ان کی دوہری پالیسی پر مجموعی طور پر تنقید کی جا رہی ہے۔ خاص طور پر مغربی بنگال میں جہاں 294 اسمبلی نشستوں پر انتخابات ہونے ہیں، 8 مرحلوں میں رائے دہی رکھی گئی ہے، جس پر نہ صرف ممتا بنرجی نے بلکہ سبھی جماعتوں نے کڑی تنقید کی ہے، کیونکہ تمل ناڈو میں بھی 234 اسمبلی حلقوں میں انتخابات ہو رہے ہیں، مگر صرف ایک ہی مرحلے میں پولنگ رکھی گئی ہے۔ اسی طرح آسام میں صرف 126 نشستیں ہیں، وہاں 3 مرحلوں میں رائے دہی رکھی گئی ہے۔ کیرلا میں 140 نشستیں ہیں اور صرف ایک مرحلے میں یہاں رائے دہی ہوگی۔ مرکز کی اس پالیسی پر بنگال کے عوام نے گہرے غم و غصے کا اظہار کیا ہے، بلکہ بنگال میں BJP صدر کی انتخابی ریالی میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ ان کی تقریر کے درمیان شورغل کیا گیا، جس کی وجہ سے BJP صدر کو ڈائس سے ہٹ جانا پڑا، مگر انہوں نے دوسرے ڈائس سے خطاب کیا اور یہ کہا کہ انہوں نے منچ ہی چھوڑا ہے، حوصلہ نہیں۔ بنگال اور آسام میں BJP کا وقار داؤ پر لگا ہوا ہے۔ بنگال میں TMC کے کئی ارکان اسمبلی نے ممتا بنرجی کی وفاداری ختم کر کے BJP میں شمولیت اختیار کی ہے۔ ممتا بنرجی کو اقتدار پر واپسی کے لیے سخت محنت کرنی ہوگی، کیونکہ یہاں سیکولر ووٹس بھی تقسیم ہونے کا اندیشہ ہے۔ آسام میں بدرالدین اجمل کی AIUDF کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاہم مولانا بدرالدین اجمل کی خدمات اس قدر ہیں کہ ان سے وفاداری ختم نہیں کی جا سکتی۔ پھر بھی حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں کہا نہیں جا سکتا۔ کانگریس میں آخرکار دراڑ پڑ گئی ہے۔ غلام نبی آزاد، کپل سبل اور وہ 23 سینئر قائدین جنہوں نے سونیا گاندھی کے نام مکتوب لکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، علیہ اعلان کانگریس میں تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کانگریس کے لیے آنے والے دن آزمائشی ہیں۔ راہل گاندھی کی مقبولیت میں تیزی سے گراوٹ آتی جا رہی ہے۔ پرینکا گاندھی اگر صدارت پر فائز کی جاتی ہیں تو ممکن ہے کہ پارٹی میں نئی جان پیدا ہو سکے، ورنہ بیشتر ارکان ناراض اور پارٹی کے مستقبل سے مایوس ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔